رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ثبتنا علی الاسلام آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے منتخب مقامات جو ہمیں ہمارے فرائض دینی یاد دلانے کے لیے مرتب کیے گئے ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مجھے کہا گیا ہے۔ خلاصہ بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک اس کا پس منظر عرض کر دوں کہ یہ منتخب نصاب جو یہ بنا ہے، ایک اس کا فوری پس منظر ہے، وہ کہیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا ہے، لیکن ایک امت مسلمہ کے تناظر میں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں جو تبدیلی برپا کی، جسے ہم انقلاب محمدی کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن اصلاً وہ آپ کا مقصد بعثت تھا، آپ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا تاکہ اللہ کا کلمہ آپ سربلند کر دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ اظہار دین حق ہو جائے، یعنی دین غالب ہو جائے۔ دین غالب کرنے کے لیے افراد چاہیے۔ وہ افراد کیسے تیار ہوں گے؟ قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ وہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے تیار ہوں گے۔ اگر دورہ ترجمہ قرآن کے دوران جو سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ جب آئی تھی، تو یہ ان کا جو آپس میں ربط و تعلق ہے، اس موقع پہ میں نے بیان کیا تھا کہ اصل میں ان افراد کو تیار کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ بیان ہوا ہے سورہ جمعہ میں۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے سکیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کی خاطر اپنی دنیا کی جو بھی یہاں کی آگے کاروبار کر سکتے تھے، اپنا کیریئر بنا سکتے تھے، اس کی قربانی دے سکیں، اپنی محبتیں لٹا سکیں۔ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ول پاور کیسے پیدا ہو جائے، وہ سوچ کیسے پیدا ہو، انسان کے باطن میں وہ تبدیلی کیسے آئے، اور یہ کردار کیسے بنے کہ جو اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو، جہاد کی محبت کو، دنیا کی ان ساری محبتوں سے بالا تر رکھ سکے اور عملاً رکھ سکے، صرف زبانی سے کلامی نہیں، واقعتاً اپنی یہ محبتیں لٹا سکے اللہ کی محبت پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لٹائی ہیں، جیسے محمد رسول اللہ نے لٹائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ تیار کیسے ہوں؟ وہ کس یونیورسٹی سے نکلیں گے، کون سے نصاب سے گزریں گے، کون سے تربیت سے گزریں گے تو ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی؟ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ والی قابلیت کو اللہ کی کتاب ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے، تو یہ تبدیلی در حقیقت قرآن مجید نے وہ تبدیلی پیدا کی ہے۔ یہ آلائے انقلاب ہے، یہ تبدیلی پیدا کرنے کا انسٹرومنٹ ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ریاست بن گئی۔ ریاست کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک جماعت جب تک تحریک کی صورت میں ہوتی ہے، اس کا ہر کارکن بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے تو اب حکومتی مسائل میں الجھ کے رہ جاتی ہیں، اب لوگوں کے ساتھ اس کا وہ انٹریکشن نہیں رہتا جو اس کا حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے ساری بات۔ یہی مسئلہ اسلام کے ساتھ بھی پیش آیا، وہاں کے اپنے مسائل ہیں، لہٰذا اب قانون سازی کی ضرورت ہے، اب قانون بنے گا، کون مسلم شہری ہے کون مسلم شہری نہیں ہے، یہ چیزیں طے ہوں گی۔ تو قرآن مجید کے اس حصے پہ زیادہ زور ہو گیا کہ جو فقہ سے بحث کرتا تھا، اور اس حصے پر سے زور ہٹ گیا
کہ جو انسان کی شخصیت کی تربیت کرتا ہے یا کردار سازی کا کام کرتا ہے۔ اب قتال ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، سلطنت کے امور نپٹائے جا رہے ہیں، جو اس صلاحیت کے لوگ ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں، لہذا آہستہ آہستہ وہ جذبہ ماند پڑتا چلا گیا، اور یہ نیچرلی ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے، جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی وہاں بھی ہوا، اور زیادہ زور قرآن مجید کے ان 2.5-3 پاروں پر محدود ہو گیا کہ جو فقہ سے، قانون سے بحث کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس پہلو سے ہو گیا کہ جو اس قانون کو ڈسکرائب کرتی تھی۔ وہ جو پوری سیرت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ قرآن کا جو بڑا حصہ ہے وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک دم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہوا، درجہ بدرجہ ہوا، بتدریج ہوا۔ اس کے نتائج ہیں جو پھر نکلے کہ وہ ٹیم نہیں رہی تو پھر وہ نظام بھی نہیں رہے گا، وہ کیسے رہے گا؟ آخر نظام کو چلانے کے لیے افراد چاہیے، افراد معتدب تعداد میں چاہیے۔ جب معتدب تعداد میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ کہ کوئی دوسری طرح کے لوگ جو دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چھاتے چلے جائیں گے، غالب آتے چلے جائیں گے۔ یہی اسلام کے ساتھ ہوا، یہ ہر نظریاتی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور یہی بات ہے جو ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے مگر اختلاف ہوا۔ کیوں اختلاف ہوا؟ یہ چیز اختلاف پیدا کرتی ہے، دنیا کی طرف خود جاتا ہے، دین کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ جب تک اس کتاب کو مضبوط نہیں پکڑ کے رکھیں گے تو دنیا کی طرف خود بہہ کے چلے جائیں گے، ادھر انرجی چاہیے ہوتی ہے جانے کے لیے۔ یہ میں نے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد پیدا کیے تھے قرآن سے، بعد میں ہماری تربیت کے طریقے بدل گئے۔ تربیت کے طریقوں کے اندر پھر کیا آیا جی؟ تصوف آ گیا، اس میں بہت سارے یونانی طریقے آ گئے، غیر معروف طریقے آ گئے، جو حضور کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہے وہ طریقے آ گئے۔ بہت سے ایسے اعمال اور ایسے اشغال آ گئے کہ جن کو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صدیوں کا عمل ہے۔ اور جب ہندوستان میں اسلام آیا، خاص طور پہ اب ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں پوری شدت کے ساتھ ہیں۔ پہلا اسلام جو تھا اصل میں محمد بن قاسم والا، وہ بھی 93 سال کے بعد آیا ہے، اور 93 سال کے دوران کیا ہو چکا تھا کہ خلافت ملوکیت میں بدل چکی تھی، بہت بڑا فرق واقع ہو چکا تھا۔ اب ہندوستان میں اسلام آیا لیکن زیادہ عرصہ ٹکا نہیں۔ اصل میں مسلمانوں کا غلبہ ہندوستان میں ہوا ہے محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں، اور یہ تو بہت بعد کی بات ہے، اور اس وقت تک تو بادشاہت پوری طرح جو ہے نا وہ پنجے گاڑ چکی ہوئی تھی، اور اب 2 چیزیں ان کے ساتھ آئیں، ایک تصوف اور دوسری فقہ، اور اسلام اسی کو سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید سے تعلق بہت جزوی سا تھا۔ یہ جو اسلام یہاں پہ آیا اور جو مسلمان یہاں پہ آئے، ان کا جو عروج کا دور ہے، عروج، وہ دور ہے اکبر اعظم کا دور۔ ہندوستان میں مسلمان اتنے طاقتور کبھی بھی نہیں ہوئے جتنا کہ اکبر اعظم کے دور میں تھے، لیکن اس وقت اسلام کی حالت کیا تھی؟ اس وقت اسلام یعنی ایک نیا دین بنانے کی کوشش کس نے کی تھی؟ اکبر نے کی تھی۔ آج جو ہم رو رہے ہیں نا کہ سیکولرائزیشن آف اسلام ہو رہی ہے، تو اس سیکولرائزیشن کی سب سے پہلی کوشش امریکہ نے نہیں کی تھی، خود ہم نے کی تھی، اور مسلمانوں نے کی تھی، اور اکبر دی گریٹ نے کی تھی۔ اور آج بھی کچھ ہیں دانشور علامہ کہلاتے لوگ، لیکن یہ علامے ان علاموں کے سامنے پانی بھرتے نظر آئیں گے جو اکبر کو میسر آئے تھے۔ ابو الفضل اور فیضی، وہ تو بہت بڑے علامے تھے، یہ علامے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کی عربیت کیا کمال! میں نے تفسیر لکھی صاحب نے قرآن مجید کی، اور نقطے والا کوئی حرف ہی نہیں شامل کیا، تو علمیت کا اور عربیت کا اور زبان دانی کا اور اس جو بھی کلام ابو الکلامی کا آپ اندازہ لگائیں۔ تو آج کا کوئی علامہ ان علاموں کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ یہ کس اسلام کا نتیجہ؟ دیکھیے، کوئی دباؤ نہیں ہے یہود کا نہ نصارہ کا، کوئی دباؤ نہیں ہے کسی ایکسٹرنل فورس کا، یہ انٹرنل فورس ہے کہ جو مجبور کر رہی ہے کہ جناب آپ کوئی نیا اسلام گھڑو۔ کیوں؟ خواہشات، کیوں ضروریات، کیوں زمینی حقائق،
جو میں کہتا ہوں نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف جانے کی، تو اس کا ایک ثبوت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اسلام تھا جو بر صغیر میں آیا، وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ نہیں آیا تھا، اس سے بر صغیر آشنا ہی نہیں ہو سکا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ جب اس ایکسٹریم پہ بات پہنچی جس پہ کہ اکبر لے کے گیا، اب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا بندہ کھڑا کیا جس نے کھڑے ہو کے اس کا توڑ کیا، جسے ہم مجدد الف ثانی کہتے ہیں، اور اس نے پتہ ہے کس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا؟ اس نے سب سے زیادہ زور دیا اتباع سنت پر، یعنی مسلمانان ہند کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اب آپ اتباع سنت کی طرف جب جائیں گے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ضرورت پیش آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی سند چاہیے ہوگی، افعال و اعمال، اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی گویا اس کی تصویر کر دی، یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ پھر اس زمانے میں انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت اٹھی عبد الحق محدث دہلوی کی، کہ جنہوں نے حدیث کا پودا بر صغیر میں لگایا، وگرنہ لوگ فقہ پڑھتے تھے، تصوف پڑھتے تھے، فلسفہ پڑھتے تھے، یونانی منطقیں پڑھتے تھے، یہ سب کچھ تو پڑھتے تھے، لیکن براہ راست قرآن مجید کو اس طرح نہیں سیکھتے تھے، نہ ہی حدیث کو سیکھتے تھے۔ بس وہ حدیثیں جو فقہ سے متعلق ہیں، وہ آیات جو فقہ سے متعلق ہیں، وہ کافی ہوتی تھی۔ ملا جیون نے لکھا یار 500 آیتیں آپ کو آتی ہوں نا، آپ عالم ہیں۔ ملا جیون کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تو کون سی 500 آیات ہیں؟ وہ فقہ سے متعلق آیات ہیں نا۔ تو قرآن کا علم اتنا تھا۔ یہی وجہ ہے، ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا، اوروں نے بھی لکھا ہے، کہ ایک انگریز عیسائی پادری وہ آیا ہندوستان میں، اور بادشاہ کے دربار میں شیخ الاسلام بھی موجود، سرکاری شیخ الاسلام، خود بنے ہوئے شیخ الاسلام نہیں، خود ہی اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھ لیا یا اپنے مریدوں سے لکھوا لیا، ایسے نہیں، جن کو سرکار نے شیخ الاسلام کا جو ہے نا وہ لقب دیا ہوا تھا، ان کے سامنے جب اس نے اپنے موقف کے حق میں سورہ آل عمران کی ایک آیت پیش کی، تو انہوں نے کہا یہ آیت تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو اس نے نکال کے دکھا دی، یہ دیکھیے جناب یہ آیت ہے۔ تو اتنے عالم فاضل ہوتے تھے، کون؟ شیخ الاسلام۔ قرآن کا علم اتنا ہوتا تھا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ حدیث کے معاملے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا قوالی ہوتی ہے، یہ صوفیاء کے ہاں، اس پہ کوئی مناظرہ ہوا، بادشاہی کے دربار میں ہوا، نظام الدین اولیاء اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے۔ تو جب انہوں نے کچھ حدیثیں پیش کی جن میں سماع کا ذکر تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کی صحیح تشریح کرتے یا کوئی توجیہ اس کی پیش کرتے، شیخ الاسلام صاحب نے نظام الدین اولیاء کو کہا کہ تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، تو قول ابو حنیفہ لے کے آ، تو حدیثیں مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ یہ میں کسی کی تنقیص کے لیے یا نقص نکالنے کے لیے یہ باتیں نہیں بیان کروں، آپ کو یہ سمجھانے کے لیے پس منظر آپ سمجھیں ہیں۔ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ ہم کتنے آگے بڑھے ہیں، چلے کہاں سے تھے، پہنچے کہاں پہ ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو آج اپنا آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیوں سیکھا اور کیسے سیکھا۔ اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں پھر شاہ ولی اللہ آتے ہیں اور وہ آ کے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب وہ نام لیتے ہیں نا ترجمہ کرنے کا، تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ترجمہ نہ کریں۔ اچھا یہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے جو انہیں روک رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہوگا، عام لوگ پڑھیں گے تو وہ گمراہ ہوں گے۔ آج بھی آپ سنتے ہیں نا قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو آج بھی اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو اس وقت کتنی شدت سے کہی جاتی ہوگی۔ جب دیکھا کہ نہیں باز آتے تو فتویٰ جاری کر دیا واجب القتل ہے۔ اتنی شدید مخالفت ہوئی ہے، اور انہوں نے ترجمہ کیا، اور پتہ ہے کس زبان میں کیا؟ فارسی میں کیا۔ بھئی فارسی عام لوگوں کی زبان تو نہیں تھی، فارسی سرکاری عمال کی زبان تھی، یعنی جیسے آج انگریزی ہے نا ایلیٹ کی زبان،
اس طرح اس وقت فارسی تھی، تو انہوں نے جدید اس وقت کا جو بالاتر طبقہ ہے اس تک قرآن پہنچانا ان کا پیش نظر تھا، اس لیے انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ پھر ان کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے اسے اردو میں ترجمہ کیا، پہلے جو ہے لفظی ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین نے، پھر شاہ عبد القادر نے با محاورہ ترجمہ کیا۔ پھر جس کا خطرہ تھا کہ لوگ غلط ترجمہ کریں گے اور گمراہ ہوں گے، تو پھر الٹے سیدھے ترجمے بھی شروع ہوئے۔ جب الٹے سیدھے ترجمے شروع ہوئے کہ ان کے رد میں سیدھے ترجمے کرنے کی کوششیں کی گئیں، تو ترجمے ہی ترجمے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یوں بھی ہوتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن بھی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ترجموں کی بہار آ گئی، کس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ؟ یہ بھی ترجمہ، وہ بھی ترجمہ، ہر کوئی ترجمہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کی تعلیمات عام ہوئیں۔ جب قرآن کی تعلیمات عام ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہوتی ہے۔ اللہ کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو ساتھ اپنا بھی پتہ لگتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اصلاً کیا کرنا ہے، قرآن کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے۔ لہٰذا پھر ہندوستان میں جہاد کی تحریکیں اٹھی ہیں۔ ایمان حقیقی ہوگا تو وہ کوشش کو، سٹرگل کو پیدا کرے گا، کیونکہ بندہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، اب وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ تحریک شہیدین کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اصل میں وہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکری کوششیں تھیں اس کا ثمر ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ انہی کے باقی ماندہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں، یعنی 1831 میں تحریک شہیدین ختم ہوئی ہے، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے۔ جنگ آزادی کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں۔ جب اس میں ناکامی ہو گئی تو جو بچے کھچے لوگ تھے انہیں سمجھ آ گئی اب ہم اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے، لڑ کے نہیں کر سکتے، ممکن نہیں رہا، ہم نے اپنی آخری کوشش کر لی، اب ممکن نہیں ہے، اب کیسے بچائیں اسلام کو؟ تہذیب کا یلغار ہے اور بالاتر بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اور مسلمان ان کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہندو تو جا رہا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی جا رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم اسلام کو بچانے کے لیے جو بھی کچھ بھی ہے نا، اس تہذیب سے کٹ جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا مدرسہ کھول لیا۔ وہ مدرسہ یہ والا مدرسہ نہیں ہے جو آج آپ مدرسے، بلڈنگ شاندار، وہ کیا ہے جی، چندے، جاگیریں، یہ والا مدرسہ نہیں ہے۔ یہ مدرسہ غربا کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ اجنبیوں کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ درویشوں کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ حقیقی اللہ والوں کا مدرسہ ہے۔ یہ ایک درخت کے سائے میں قائم ہوتا ہے۔ طالب علموں کے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ شام کو کچھ طالب علم جاتے ہیں، محلے میں گھومتے ہیں، کسی نے روٹی ڈال دی ان کے اس میں جو برتن ہے، کوئی سالن دے دیا تو آ کے سب نے مل کے کھا لیا۔ اس مدرسے کا کوئی بیت المال نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم تھا اس کے وارث بنے، فکر کے نہیں، علم کے وارث بنے۔ فکر اللہ تعالیٰ نے پھر کسی اور دوسرے رستے سے اٹھائی۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ اور بھی بہت سے نام ہیں، بہت وقت لگ جائے گا، میں صرف ابھی علامہ اقبال پہ آتا ہوں۔ اصل میں شاہ ولی اللہ کی فکر کے سب سے بڑے شاعر بر صغیر میں جو پیدا ہوئے وہ علامہ اقبال ہیں۔ فکر کے علم کا کسٹوڈین کون بنا؟ دارالعلوم دیوبند۔ اور فکر کا کسٹوڈین بن کے کون کھڑا ہوا؟ شاعر بن کے کون کھڑا ہوا؟ علامہ اقبال۔ اور علامہ اقبال نے جو قرآن مجید کی طرف زور لگایا سارے مسلمانوں کا کہ اس کی طرف آؤ، خواہ جو آج تم ذلیل ہو، رسوا ہو، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہو، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو الکلام جیسی شخصیت نے پھر کھڑے ہو کے وہی نعرہ لگا دیا، حکومت الہیہ کا قیام۔ حکومت کس کی ہے؟ انگریز کی۔ دنیا میں معروف کیا ہے؟ حکمرانی کس کی؟ عوام کی۔ ابو الکلام کیا کہہ رہا ہے؟ حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ بات دیکھیں نا، ایک کاؤنٹر جو ہے نا تھیسز آ گیا ہے، اینٹی تھیسز آ گیا ہے۔ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے مخالف بیانیہ نہیں کہہ رہا میں، وہ آ رہا تھا بیانیہ، میں نے روکا، بیانیہ غلط لفظ ہے، جواب دعویٰ۔
جو دنیا میں مروج دعویٰ ہے اس کے جواب میں ایک دعویٰ کھڑا ہو گیا، اور یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا۔ لیکن ابوالکلام کی شان، وہ اپنی بات کے لیے دلیل دینا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ جس چوٹی پر کھڑے ہو کے کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو ماننا پڑے گا آپ کو بس، مطلب وہ زبان سے یہ نہیں کہتے، قلم سے نہیں کہتے، لیکن ان کا اسلوب یہ ہے کہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن کی فلانی آیت تو حدیث کی فلانی آیت۔ وہ اگر حدیث لکھ دیں اس کی سند نہیں لکھتے۔ ابوالکلام کیوں غلط لکھے گا؟ وہ خود سند گویا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سند نہیں لکھتے۔ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی کہ اس کی سند کیا ہے، وہ نہیں لکھتے۔ پھر اس کام کو آگے بڑھایا مولانا مودودی نے، کیونکہ ابوالکلام نے یہ کام 8 سال ہی کیا ہے، 1912 سے 1920 تک۔ پھر وہ کانگریس میں چلے گئے، پھر قومی سیاست کی انہوں نے۔ پھر مولانا مودودی کھڑے ہوئے اور واقعتاً انہوں نے پھر اس کام کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔ اگرچہ کہ اخوان المسلمون پہلے بن چکی ہوئی تھی مصر میں، لیکن اخوان المسلمون مصر کی تاریخ پڑھیں، وہ اس وقت زیادہ سے زیادہ ہماری تبلیغی جماعت جیسی جماعت تھی۔ اس کے اندر فکر کا انجیکشن مولانا مودودی کی کتابوں کے ذریعے، فکر جو بھی لٹریچر ہے اس کے ذریعے سے لگا ہے، اور وہ سید قطب نے لگایا ہے۔ انہوں نے وہ فکر وہاں انجیکٹ کی ہے، جو بہت بات کی بات ہے۔ لیکن آئیں اس چیز کی طرف۔ مولانا مودودی نے بھی اپنا جو اسلوب اختیار کیا، وہ ایک چھوٹے چھوٹے موضوعات جو دین کی ان چیزوں سے متعلق ہوتے، اجتماعی تصور سے متعلق ہوتے تھے، امت کی اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق ہوتے تھے، اس کا عنوان اور متعلقہ آیات پیش کر دیں۔ اس سے اس موضوع کی تو تنقید ہو جاتی تھی، وہ پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتا تھا، کوئی شک نہیں، اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا تھا۔ آج کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق وہ پیش کرتے تھے، لہذا لوگوں کو سمجھ بھی آیا، اثر بھی ہوا، بہت کچھ ہوا۔ لیکن کچھ ایسی شخصیتیں بھی تھی کہ جب کچھ مخالفت ہوتی یا یہ کہ کچھ وقت گزرتا تو معلوم ہوتا کہ وہ فکر ان میں اتنا گہرا نہیں اترا تھا، سطح پر تھا۔ اب یہاں سے ایک نیا کام شروع ہوا، اور اس کی ابتدا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے ذریعے سے ہوئی، اور جسے بہت حد تک تکمیل تک پہنچایا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ہے اس فکر کو قرآن کے پیرائے میں پیش کرنا۔ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے، یہ بھی اصل میں اسی غرض کے لیے کہ وہ فکر پورے کے پورے قرآن کے مضامین کے اندر سمو کے پیش کر دی جائے، جیسے تانا بانا کپڑے میں ہوتا ہے اس طرح بن کے پیش کر دی جائے۔ اس سے ایک عجیب یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پھر جو وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں نا علماؤں کی طرف سے، وہ وسوسے پھر آپ پر اثر انداز نہیں ہوتے اگر آپ پورے قرآن سے واقف ہوں۔ اور اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت منتخب نصاب کو حاصل ہے۔ جیسے ایک جسم ہے، ریڑھ نہ ہو، ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اس پوری فکر کو اگر آپ قرآن کے اس میں سمجھنا چاہتے ہیں پیراڈائم میں، تو منتخب نصاب کی حیثیت کس کی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ یہ باقاعدہ کسی یہ منصوبہ ہے کس کا؟ اللہ کا۔ یہاں پہ ایک ایکشن ہوتا ہے، اس کے ری ایکشن میں آپ کچھ کرتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو یہ ہوا، اس کے بدلے میں یہ ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب غلط ترجمے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھے ترجمے بھی کرنے چاہیے، تو خوب ترجموں کی باہر آ گئی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے، ایک معاملے میں فیلیور ہوا تو بہتر سمجھا گیا کہ اب اس کو اٹھا کے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تاکہ بندے کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ کا یہی بیانیہ ہے، یہی دعویٰ ہے جو قرآن کر رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ 50s کی بات ہے، یہ بات میں نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، یہاں سے میں ذرا تیزی سے نکلوں گا، کہ جس میں ڈاکٹر اسرار احمد جو ناظم اعلیٰ تھے اسلامی جمعیت طلباء کے اس وقت، انہوں نے جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک 2 روزہ تربیتی کورس لے کر، تو ایک 40 روزہ تربیتی کورس جو ہے نا اس کا اہتمام کیا، اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک درس قرآن جو ہے نا روزانہ یہاں پہ دیں گے۔ اب مجھے دن بھی یاد نہیں 30 روزہ ہے یا 40 جو بھی تھا، کہ آپ ایک درس دیں گے۔ انہوں نے پھر اس تربیتی کورس کے لیے قرآن مجید کے کچھ مقامات منتخب کیے تاکہ وہ فکر جو مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں
اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان بچوں کے سامنے جو طلباء آئے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں کے، اسکولوں کے، کالجوں کے، ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہاں سے وہ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب کو کلک ہوا اور پھر انہوں نے اس کے اوپر مزید غور و فکر کر کے تو اور مقامات بھی بیچ میں شامل کر کے تو یہ منتخب نصاب مرتب کیا۔ تو میں نے ابھی یہاں تک منتخب نصاب کا ایک پس منظر جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب میں اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم کا لفظ نکال لیں، اس کو لکھ لیں اپنے اوپر ٹاپ پر۔ اس صراط مستقیم کے نیچے، یعنی جیسے فلو چارٹ ہوتا ہے نا، آپ نے اسے نیچے 4 جو ہے نا وہ ایرو بنا دیے، اور ایک کے نیچے لکھ دیا رائے نجات، دوسرے کے نیچے لکھ دیا نیکی کی حقیقت، تیسرے کے نیچے لکھ دیا مقام عظیمت، اور چوتھے کے نیچے لکھ دیا مقام ولایت۔ منتخب نصاب میں ان 4 چیزوں کو کہتے ہیں جامع اسباق۔ یہاں میں نے 4 جو ہے نا، اوپر صراط مستقیم، نیچے یہ 4 آپ نے لکھ لیے۔ رائے نجات سورۃ العصر کی روشنی میں 4 کام کریں گے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو آپ کو سالویشن حاصل ہو جائے گی، آخرت میں دوزخ میں جانے سے یا ناکام ہونے سے یا خسارے میں پڑنے سے بچ جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نیکی کی حقیقت، نیک آدمی کون ہے؟ ہمارے ہاں نیکی کا عام طور پہ تصور یہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے۔ ایک اور تصور بھی پیدا ہے، دیہات میں بھی ہے، پہلے زیادہ تھا اب کم ہو گیا ہے، فلانا آدمی بڑا نیک آدمی ہے، ساری زندگی شادی نہیں کی ہے۔ اچھا، پھر مختلف لوگوں کی مختلف نیکیاں ہوتی ہیں۔ نیک ڈاکو بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، نیک ڈاکو کیوں نیک ہے؟ امیروں کو لوٹتا ہے، غریبوں میں بانٹتا ہے۔ اب تو نیک اداکار بھی پیدا ہو گئے، ہاں، مسجدیں بناتے ہیں، اور جب اداکاری نہیں کر سکتے تو داڑھی رکھ کے تبلیغ پہ بھی نکل جاتے ہیں۔ یہ نیکی کے یہ تصورات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں بھائی۔ قرآن تو ان سارے تصوروں کی نفی کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے جو بتاتی ہے نیک کون ہوتا ہے، ایک جامع و معنی تعریف ہے جو اس میں آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، لیکن اس میں بھی باتیں یہی 4 آئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تیسرا مقام ہے، انسان کو اللہ نے ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کی فطرت ہے اسی فطرت پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ یہ فطرت مسخ بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ دھندلا بھی جاتی ہے، اس کی فنکشنلٹی جو ہے نا اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، باوجود انسان کے غلط کردار کی وجہ سے۔ لیکن اگر فطرت سلیم ہے، یعنی اس پر کوئی داغ دبا نہیں، خراب نہیں ہوئی ہے، کوئی اس پر میل کچیل نہیں آیا ہے، اپنی اصلیت پر قائم ہے، تو اس فطرت کی جو پکار ہے اور اس فطرت کے جو نتائج ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ یہ حضرت لقمان ایک ایسی ہی شخصیت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ساری ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیں۔ تو یہ تیسرا مقام ہے جو منتخب نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں تواصی بالحق کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح آئی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مقام ہے مقام ولایت، اس کو تو ہم بہت جانتے ہیں، اللہ کا ولی ہے۔ اچھا، ویسے ولیوں کا بھی ہمارا اپنا تصور ہے۔ کیوں ولی ہے؟ ناتا ہی نہیں ہے بھئی، کیوں ولی ہے؟ الف ننگا رہتا ہے۔ اب یہ ہمارے تصورات ہیں نا ولی ہونے کے۔
ایسے ہی لوگوں کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑا اللہ والا پہنچا ہوا بزرگ ہے. اب تو وہ بھی ولی ہیں جو لگے دم مٹے غم والے ہیں. تو قرآن مجید نے بھی ولایت کا ایک تصور پیش کیا کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36 ہیں جس میں اللہ کی اس ولایت کے مقام کو بیان کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ نجات سے شروع ہوئی تھی، پہنچی کہاں پہ؟ اس سے بلند مقام کوئی بھی نہیں ہے، ولایت سے بلند مقام کوئی نہیں ہے. شرطیں وہی 4 ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو یہ درجے بلند کیسے ہو گئے؟ یہ جو بنیادی یوں سمجھیے نا جیسے ہوتے ہیں اجزاء کسی بھی شے میں، جیسے چائے ہے اس میں دودھ ہوتا ہے، پتی ہوتی ہے، پانی، چینی، 4 ہی اجزاء اس میں بھی ہوتے ہیں، 5واں تو نہیں ہوتا، 4 ہی ہوتے ہیں. ایک پانی کو چھوڑ دیں، باقی جتنے بڑھاتے جائیں گے چائے اچھی بنتی جائے گی. ایسا ہی ہے نا. بعض اوقات چینی زیادہ ڈالنے سے بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ پتی سے کڑک اور دودھ سے جو ہے نا وہ اس کا ذائقہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر اگر ابتدائی درجے میں ہوں گے تو رائے وہ نجات کی صورت بنیں گے. ان کے اندر جب ایک خاص یوں سمجھیے کہ اضافہ ہو جائے گا خاص سطح تک تو یہ مقام ولایت تک پہنچا دیں گے. چیزیں وہی 4 ہیں، 5ویں چیز کوئی نہیں ہے، وہی 4 چیزیں ہیں. تو یوں وہ ارتقاء ہو گیا اس مضمون کے اندر. اب واپس چلیں اس چارٹ پر. صراط مستقیم، راہ نجات، نیکی کی حقیقت، مقام عظیمت اور مقام ولایت. اب ان پھر کو نیچے لے کے آئیں، جوڑ دیں ان کو، 4 کو ملا لیں اور اس کے نیچے اب پھر 4 اور بنا لیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. کیونکہ اصل باتیں یہی 4 ہیں. اب قرآن مجید کے وہ مقامات اٹھائے گئے کہ جو ان 4 کو مزید کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں. تو ایمان کی حقیقت سمجھنی ہے تو اس کے لیے پھر سورہ فاتحہ کو شامل کیا گیا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 شامل کی گئی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ والا حصہ شامل کیا گیا. پھر سورہ نور کی آیات 35 تا 40 شامل کی گئی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ والی یہاں سے شروع ہو کے 4 5 6 آیات یہ شامل کی گئی. پھر سورہ تغابن 18 آیات پوری، جس میں ایمان کے تینوں جو اجزاء ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، ان کو پہلے نریٹ کیا گیا، پھر اس کی دعوت دی گئی، پھر اس کا انجام بتایا گیا، پھر دنیا میں اس کے ثمرات بیان کیے گئے. ایمان جب اندر جاتا ہے تو کیا پھل لے کے آتا ہے، کردار کے اندر کیا تبدیلی، سوچ کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، نقطہ نظر میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے، زاویہ نگاہ میں کیا تبدیلی آتی ہے. یہ 8 جو آخری آیتیں ہیں اس میں یہ سارا بیان کر دیا گیا ہے. یہ سورہ تغابن ہے. پھر سورہ قیامہ ہے جس میں ایمان بالآخرہ اس کو کھول کے بیان کر دیا گیا. تو یہ ایمان کے مباحث یہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں. اب اس کے آگے کیا ہے جی؟ عمل صالح. عمل صالح کو مختلف سطحوں پہ سمجھایا گیا ہے. سب سے پہلے ایک فرد ہے. یہ بات کہی جاتی ہے نا جی، اسلام جو ہے نا قرآن فرد کو مخاطب کرتا ہے، تو سب سے پہلی حیثیت کس کی ہے جی؟ فرد کی. فرد کا عمل صالح کیا ہے؟ فرد دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، جنگل میں نہیں رہتا، بلکہ جنگل میں جو شخص رہتا ہو اس کا کردار قابل شمار ہی نہیں ہے. جو انسانوں کے درمیان رہتا ہو وہ صاحب کردار آدمی ہے، جو جنگل میں رہتا ہے وہ کوئی صاحب کردار آدمی نہیں ہے. تو جب انسانوں کے درمیان رہیں گے تو ایک انسان دوسرے انسان سے جو اس کا پہلا جوڑ ہے، تعلق ہے، وہ کون سا تعلق ہے؟ آپ سے پوچھوں نا تو سو جانے کا خطرہ ہے. بتائیں کون سا تعلق ہے؟ سب سے پہلے 2 آدمی جو ملے تھے کون سے تعلق میں جڑے تھے؟ اب جلدی سے یاد آ گئے. تو انسانوں کا جو پہلا جوڑ ہے وہ مرد اور عورت کا جوڑ ہے.
یہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اس کا بندھن ہے جس میں وہ بندھ گیا، کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے. پھر اس کے بعد اولاد ہے، پھر آگے بہن بھائی ہیں، یہ اب خاندان ہے. تو پہلا ادارہ جو وجود میں آتا ہے وہ میاں بیوی کا ادارہ ہے. تو میاں بیوی کا کون سا عمل صالح ہے جو قرآن درکار مانگتا ہے ان سے. پھر جب خاندان بن گیا تو خاندان کا کیا عمل صالح ہے. خاندان مل کر کیا بناتے ہیں جی؟ سیمنٹ، بجڑی، ریت مل کے کیا بناتے ہیں؟ مسالہ. مسالہ اور سریا مل کے کیا بناتے ہیں؟ پلر. اور پھر اس پلر کے اوپر کیا ڈالتے ہیں جی؟ چھت. تو اسی طرح یہ خاندان مل کے بھی تو کوئی شے بناتے ہیں نا. اس شے کا کیا نام ہے؟ معاشرہ، سوسائٹی. تو معاشرے کا عمل صالح کیا ہوگا؟ یہاں جا کے ختم ہو گئی کہانی تمدن کی یا آگے بھی بڑھی؟ اس سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے سے اوپر ریاست اور حکومت. اب آپ دیکھیں، ریاست ہوتی ہے ماں جیسی اور حکومت اگرچہ کہ مؤنث ہوتی ہے مگر ہوتی ہے باپ جیسی. کیونکہ اس کے ساتھ ڈنڈا بھی ہوتا ہے نا. ماں تو بیچاری وہ تو پیار والی ہوتی ہے اور باپ جو ہے وہ ڈنڈے والا بھی ہوتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، سارا کچھ ہے، ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے. مگر یہ کہ شیر کی آنکھ سے دیکھتا بھی ہے. تو رکٹ آف دا گورنمنٹ بھی کوئی شے ہوتی ہے نا. تو ایک ہوتی ہے ریاست اور ایک ہوتی ہے اس کے ساتھ حکومت. یہ ریاست کی سطح ہے. یہ بلند ترین انسان تمدن میں جس اونچے ترین اجتماعیت کی سطح پر پہنچا ہے وہ ریاست کی سطح ہے. ابھی ایک جمپ باقی ہے، وہ ریاست سے اوپر نہیں جانا ہے، لیکن ریاست کا پھیلاؤ جب عالمی ہو جائے گا نا، ون گورنمنٹ، یہ سب سے یعنی کلائمیکس ہوگا اس ارتقاء کا. ابھی ریاست کی سطح پہ پہنچے ہیں. حکومتیں کتنی ہیں؟ مسلمانوں کی 58 ہیں، پتہ نہیں باقی سارے ملا کے کوئی 200 سے اوپر بن جاتے ہیں شاید. لیکن جب عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، ایک ہی گورنمنٹ ہوگی پوری گلوب کے لیے، تو یہ انسان کی اس سفر کا جو ہے نا کلائمیکس ہوگا. تو اب ہر سطح کا اپنا اپنا عمل صالح ہے. فرد کا عمل صالح کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید کے 3 مقامات کے ذریعے سے سامنے رکھا گیا ہے. ایک مقام ہے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ایک مقام ہے سورہ معارج کی آیات 19 تا 35، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مقام ہیں. بالکل آمنے سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دہرایا جا رہا ہے ایک ہی بات کو. ہمارے حفاظ کو ادھر متشابہ بھی لگتا ہے، لمبی چھلانگ لگاتے ہیں 18ویں پارے سے جو ہے نا 29ویں پارے میں، یا کبھی 29ویں سے بیک مارتے ہیں 18ویں میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ یہ ملتی جلتی آیات ہیں. یہ دونوں مقامات مل کے ہمیں وہ مشقیں بتاتے ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان پختہ انسان بنتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا جی، پہلوانی کرنی ہو تو پہلے جسم کو مضبوط بنانا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو جسم مضبوط بنانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ جو کوئی پہلے تو بتایا جائے گا جی آپ نے کھانا پینا کیا ہے، کتنے سیر دودھ پینا ہے، کتنے بکرے ہڑپ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا، جلیبی کتنی کھانی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے. پھر یہ کھا کے تو پیٹ خراب ہو جائے گا تو دوڑنا کتنا ہے، اور اٹھک بیٹھک کتنی کرنی ہے، ڈنٹ کتنے نکالنے ہیں. یہ دونوں طرح کا کام ہوگا. پھر 2-3 مہینوں کے بعد پتہ چلے گا کہ جی باڈی کیسی بنی ہے، مسلز کیسے ہیں، اور یہ کہ طاقت آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اسٹیمنا بنا ہے یا نہیں بنا ہے. تو ایک طرف کھانا پینا اور دوسری طرف مشقیں، مشقتیں، ایکسرسائز. اب جب باڈی بن گئی تو ہم کہتے ہیں جناب 220 کلو پہلوان ہے، سینہ 36 انچ مودی سے بڑا ہے. مودی ہمارا 36 انچ ہے کہتے ہیں، پتہ نہیں سچی بات ہے کہ نہیں 56 انچ یار، میں تو بھول گیا، 20 انچ پورے کم کر دیے. تو سینہ کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ اور کون کون سے داؤ پیچ جو جانتا ہے. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہو گیا. ایک یہ کہ یہ بنے گا کیسے، اور ایک یہ کہ بن کے دکھے گا کیسے. تو سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے نا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اس میں وہ عباد الرحمن
الذین یمشون فی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ ایک تیار مومن کی تصویر ہے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے. سورہ مومنون اور سورہ معارج میں تیار ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اوصاف کیا ہوں گے، سیلینٹ فیچرز کیا ہوں گے، یہ ہیں جو سورہ جو فرقان ہے اس کے آخری رکوع میں آئے ہیں. تو تیسرا مقام یہ شامل کیا گیا ہے. چوتھا مقام جو ہے اجتماعیت کا پہلا سٹیپ خاندان کا عمل صالح، اس کے لیے سورہ تحریم کو شامل کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان تھا، آپ کے بیویوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. مسلمانوں تمہیں اپنی اولاد کو کیسے دیکھنا چاہیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایک یوں سمجھے کہ لائے عمل خاندان کے عمل صالح کے لیے دیا گیا ہے. پھر معاشرے کے عمل صالح کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہیں یہ در حقیقت تورات کے جو احکام 10 ہیں ان کا خلاصہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تورات کا قرآنی ورژن ہے. اور تورات کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ جب تورات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل ابھی قبیلوں کی صورت میں تھے، حکومت نہیں تھی. وہ تو بعد میں جا کے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی نا، اس سے پہلے تو وہ ابھی معاشرہ ہیں، قبیلے ہیں، 12 قبیلے ہیں، مل کے نہیں رہ سکتے، اس لیے 12 ان کے علیحدہ علیحدہ چشمے بنائے ہیں. تو وہ احکام 10 معاشرے کی سطح کے لیے ہیں کہ معاشرے میں کون کون سی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں جنہیں پروموٹ کرنا ہے، کون کون سے جرائم ہیں جن کی جڑ کاٹنی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں آ گیا. اور سب سے چوٹی کی سطح کون سی ہے جی؟ ریاست. تو ریاست کا عمل صالح کیا بنے گا؟ یہ سورہ حجرات پوری اس کے لیے رکھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، یعنی کوئی قانون سازی اسلامی ریاست میں اللہ اور رسول کے کسی حکم کے مخالف نہیں کی جا سکتی. ہر ریاست کو ایک جذباتی ہیرو چاہیے، ایک ہیرو چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ جذباتی محبت ہو شہریوں کی. کہیں چوئن لائی ہوتا ہے، کہیں گاندھی ہوتا ہے، کہیں قائد اعظم ہوتے ہیں. مسلمانوں کا قائد اعظم کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس سے لوگوں کے اندر ایک باہمی تعلق جوڑ پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اتحاد اور اتفاق کی صورت بنتی ہے، آئیڈینٹی ملتی ہے، شناخت ملتی ہے. آپ کی شناخت کیا ہے؟ وہ شخصیت ہماری شناخت ہے. جتنی بھی ریاست کی سطح پر اصولی رہنمائی ہو سکتی ہے ایک سورہ مبارکہ میں اللہ نے جمع کر کے 2 رکوعوں کی صورت میں اللہ نے جمع کر کے دے دی. تو یہاں پہ آ کے وہ عمل صالح والی بحث مکمل ہو جائے گی. اب اس سے آگے جناب کیا آئے گا؟ ایمان، عمل صالح، اور پھر تواصی بالحق. تواصی بالحق کے لیے جو پہلا سبق چنا گیا ہے وہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. سب سے پہلے وہ ایمان ہی کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دی گئی، پھر اس ایمان کا نتیجہ بتایا گیا، عمل صالح، ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. پھر امت کا ایجنڈا دے دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، هو اجتباکم. کیوں چنا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. رسول تمہارے اوپر گواہ ہو گئے، اللہ کا دین تمہارے پاس آ گیا، اب تم امین ہو، باقی ساری دنیا تک دین پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے. اور یہ ساری جو محنت کی گئی ہے، جو جہاد ہے، جو یہ سارا کچھ ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ کے دین کی حجت قائم کر دو سارے لوگوں کے اوپر. یہ اپنی ریاست کی توسیع کے لیے نہیں ہے، اپنے اقتدار کی توسیع کے لیے نہیں ہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی حکومت کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلمہ سربلند کرنے کے لیے ہے. اگلا مقام سورہ صف ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے. لیکون الرسول شہیدا علیکم.
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، شہادت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دین کل کا کل غالب نہ ہو جائے۔ لہذا حضور نے میری طرح پہلے ہی دن تقریر کر کے نہیں کہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ نے جب وہ نظام قائم کر دیا، اب آپ سوچیں مکہ فتح ہو گیا، آپ حج کرنے نہیں گئے، اگلے سال مسلمانوں کی امارت میں حج ہوا، حضور نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق امیر بنا کے بھیجے ان کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے اگلے سال سن 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور وہاں پہ آپ نے لوگوں سے پوچھا پہلی مرتبہ، لوگو میں نے پہنچا دیا، الا هل بلغت؟ اور سب نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق کی امانت ادا کر دیا، آپ نے حق خیر خائی ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، اور اس میں اضافہ کر لیجئے آپ نے کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی ابو جہل باقی نہیں چھوڑا جو دین پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ کوئی رکاوٹ نہیں رہی اب دین پر چلنے میں۔ تو اب یہ ابلاغ کا حق ادا ہوا ہے۔ نہیں، جب تک رکاوٹ ہے بندہ دیکھیں نا، ہر آدمی ہمت والا تو نہیں ہوتا، تو وہ مجبوروں کو مارے گا، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو پہنچانے کا حق ادا ہو کے بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، لہذا آپ نے وہ سارا گند بھی صاف کر دیا، اب چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے شیطان سے کامل حفاظت فرما دی ہماری۔ تو حضور نے اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ باقیوں تک تم پہنچاؤ۔ اب قیامت تک کس نے پہنچانا ہے؟ امت نے پہنچانا ہے۔ یہ سورہ صف بتا رہی ہے کہ پھر اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، نام اسلام کا لیتے ہو اور جو اسلام کو پھیلانے کے لیے قربانیاں درکار ہیں وہ دیتے نہیں ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ محبت ان سے نہیں کرتا، ان سے اللہ بیزار ہے جو اسلام کا نام لیں اور اسلام کے لیے کریں کچھ نہ۔ محبت ان سے کرتا ہے جو اسلام کے لیے صفیں باندھ کر لڑتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ پھر بتایا کہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا، دعویٰ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جب موقع آیا تو پیٹھ موڑ گئے تھے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے تھے۔ اور آخر میں بالکل کھول کے بتا دیا، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دو شرطیں پوری کرو گے تو نجات ہوگی، ایک ایمان اللہ اور رسول پر، سچا اور کھرا اور پکا یقین والا، شک کے بغیر، اور دوسرا اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی لگانا اور اپنی جان بھی لگانا، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند، جس مقصد کے لیے محمد الرسول اللہ آئے وہ پورا ہو، تب آخرت میں نجات ہوگی۔ اب وہ رائے نجات کے ساتھ آ کے جڑ گیا نا۔ اور یہاں اب جہاد کے اندر وہ ساری عمل صالح بھی آ جائے گا، تواسب الحق بھی آ جائے گا، تواسب صبر بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ اتنی ہمت والے لوگ تیار کیسے ہوں گے؟ درس نظامی پڑھ کے ہوں گے، یا یہ کہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر کے ہوں گے، سائنسز پڑھ کے ہوں گے، یا سوشل سائنسز پڑھ کے ہوں گے؟ تو بتایا قرآن پڑھ کے ہوں گے۔ یہ افراد صرف قرآن تیار کر سکتا ہے، باقی تو دنیا دار بنائے گا۔ اور قرآن پڑھے بغیر اگر آپ وہ جو علوم و فنون، جو دینی علوم و فنون ہے وہ بھی حاصل کرو گے تو دنیا ہی کماؤ گے۔ کوئی نکاح کی فیسیں لے گا، کوئی رات کو ٹیوشنیں پڑھائے گا مگر یورپ والوں کو، اور کوئی چلیں ذریعہ تعلیم نہیں ہے تو یہ ایک ذریعہ تعلیم تھا، غریبوں کا بھی ہے، چلیں۔ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ کہتے ہو بھائی اتنے ہزار بچے، اتنے کروڑ بچے جو ہے نا تعلیم سے بے بہرا رہ گئے ہیں، ہمارے ہیں نا مدارس، ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، لاؤ چھوڑو ہم پڑھائیں گے۔ تو پڑھ کے کیا کریں گے؟ دنیا بنائیں گے۔ وہ لوگ جو اپنی دنیا لٹائیں دین کے اوپر، وہ کیسے تیار ہوں گے؟ وہ کس مدرسے میں تیار ہوں گے اور کس یونیورسٹی میں تیار ہوں گے؟ ان کو قرآن ہی تیار کر سکتا ہے، کہیں اور نہیں تیار ہوں گے۔ جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است،
فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر کامل نہ دیدم جز بذکر. قرآن کے بغیر ایک انتہائی صلاحیت والا آدمی شیر جیسے ہوتا ہے وہ بھی بس لومڑ بن کے رہ جاتا ہے. جو دنیا کے مفادات کے پیچھے چلے وہ یار چالاک مکار ہوتا ہے، اس میں وفاداری نہیں ہوتی. دنیا کا غلام جو ہے محکوم، اقبال نے کہا نا کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. تو عیاری مکاری تو اس میں ضرور ہوگی جیسے لومڑی میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو، خلوص ہو، دیانت ہو، امانت ہو، دلیری ہو، بہادری ہو، یہ نہیں ہوگا. اگرچہ کہ پوٹینشل تھا، شیر بن سکتا تھا، نہیں بنے گا کیونکہ اسے قرآن نے آ کے مس نہیں کیا. ہیرے کو جب تک جوہر ہی نہ دیکھے تو ہیرا ہیرا نہیں بنتا، وہ ایک پتھر ہی ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے اس پوٹینشل کو اس وقت تک پالش نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن کے ساتھ وہ جڑے گا نہیں، میچ نہیں کرے گا. فقر قرآن، قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر جو بے نیازی آتی ہے، دنیا سے جو بے رغبتی آتی ہے، دنیا سے جو لا تعلقی آتی ہے. ایک لا تعلقی وہ ہوتی ہے جو جنگل میں لے جاتی ہے، ایک وہ آتی ہے کہ رہ کے بھی دل کا تعلق نہیں ہے. یہ صرف قرآن دے سکتا ہے. کہتے ہیں اصل شہنشاہی تو یہ ہے، صحیح والا شہنشاہ تو یہ ہے کہ جس کے کوئی خواہش ہی نہیں، جس کے ابھی ہزاروں ارمان ہیں جو پورے ہی نہیں ہوئے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، میرے ارمان اگر پھر بھی کم نکلے وہ تو غریب ہے. جس کا ارمان ہی کوئی نہیں وہ بادشاہ ہے. تو یہ کس سے پیدا ہوگا یہ بندہ؟ یہ ذہن کیسے بنے گا؟ یہ صرف قرآن بنائے گا. نہ کوئی مولوی بنا سکتا ہے، نہ کوئی پیر بنا سکتا ہے، نہ کوئی پروفیسر بنا سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ بنا سکتا ہے. یہ صرف قرآن یہ ذہن بناتا ہے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ صرف قرآن کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے. تو سورہ جمعہ کا مضمون اصل میں یہ ہے. ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. کس سے؟ جہاد اللہ کی راہ میں. اور قرآن سیکھنے کے لیے بھی تو جہاد کرنا پڑتا ہے نا، وقت نکالنا پڑے گا، سیکھنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، کیریئر کو داؤ پہ لگانا پڑے گا. یہ جو کرنا پڑتا ہے، اس سے جو بچے، اپنے آپ کو بچائے، وہ نفاق سے دو چار ہوتا ہے. تو تیسری سورت جو ہے سورہ منافقون ہے. تواصی بالحق یہاں کے ختم. اس کے بعد تواصی بالصبر ہے. اس سب کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. مکے کے پہلے 3 سال میں کیا ہوا؟ آپ کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا گیا. مذاق، مجنون ہیں، ساحر ہیں، کذاب ہیں، یعنی وربل پرسیکیوشن ہوا. اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوا. اس کے بعد پھر مرحلہ آیا کہ جس میں آپ کو خریدنے کی کوشش کی گئی. شادی کر لیں جہاں چاہیں، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. یہ اصل میں خریدنے کی کوشش تھی. جب یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پورے خاندان سمیت شعب بنی ہاشم میں قید کر دیا گیا. سوشل بائیکاٹ، اکنامک بائیکاٹ، پابندیاں، معاشی پابندیاں. اس سے بھی ناکامی ہونے کے بعد اب آئے کمپرومائزنگ فارمولے. ایت بقرآن ان غیر ھذا او بدل ہو. کچھ آپ ہماری مانیں، کچھ ہم آپ کی مانیں گے. چلیں 5 نمازیں ہم پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ اگر 360 بت نہیں مانتے تو 4 تو مان لینا جو ہمارے بنیادی بت ہیں، ان کو تو تسلیم کر لینا. چلیں 3 تو مان لیں، لات عزا منات کو تو مان لیں. کچھ تو کریں، کچھ ہم سے بھی لیں. ساری آپ کی مانی جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی ناکامی ہوئی تو پھر ہجرت کے بعد پھر بدر سے آگے احد، احزاب، صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ. سارے یہ مقامات لیے گئے ہیں جن میں یہ واقعات قرآن نے جس طرح بیان کیے ہیں اس طرح سمجھائے گئے ہیں. یہ یہاں آ کے 5واں حصہ ختم ہو گیا. 5واں کیوں کہا؟ پہلا حصہ وہ ہے
جس کو میں نے صراط مستقیم کے تحت رکھا تھا. 4 حصے یہ ہو گئے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو 5 ہو گئے کل. 6واں حصہ ایک ہی صورت ہے، سورۃ الحدید، جسے کہا گیا کہ گویا خلاصہ ہے. یہ سارا جو ہم نے 5 حصوں میں پڑھا، اس کو ایک دفعہ پھر سورہ حدید میں بیان کر دیا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ منتخب نصاب جو ہم کہتے ہیں کہ پڑھو، سنو، سمجھو، بار بار پڑھو، تو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا دینی فکر ہے اسے جس طرح قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ نکھر کر اگر سوچ کے اچھی طریقے سے نوٹس بنا کر کوئی آدمی پڑھے گا تو وہ سارا فکر اس کو پوری طرح ازبر ہو جائے گا. یعنی وہ اب قرآن کا بیانیہ بن جائے گا جو اس کے سامنے آ جائے گا. وہ اب کسی عام آدمی کی سوچ نہیں رہی. اب یہ جو ایک بات پھیلائی جاتی ہے نا کہ جیسے اس سے پہلے اسلام میں یہ کچھ تھا ہی نہیں، یہ تو بدعت نکالی ہی شاہ ولی اللہ نے، پھر اس بدعت کو مزید جو ہے نا 4 چاند لگائے ہیں علامہ اقبال نے، پھر اس بدعت کو 2 پاگل مل گئے، مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد، تو یہ دیوانے اکٹھے ہو گئے، تو اس سے دہشت گردی پیدا ہو گئی. غامدی صاحب یہی لائن آف آرگومنٹ ہے نا ان کی. تو جب آپ یہ سارا پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ اصل اسلام ہے. جب آپ یہ سارا پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ اسلام ہے جو گم ہو گیا تھا. بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا. اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، عنقریب لوٹ کے ویسے ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. فطوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے یعنی اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. جن کو حدیث میں اجنبی کہا گیا وہ غامدی صاحب کو کہاں تاریخ اسلام میں ملیں گے؟ اجنبی کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی نہ جانتا ہو وہی اجنبی ہوتا ہے نا. وہ جو اس رخ پہ چلے انہیں اپنا معاشرہ نہیں پہچانتا، تاریخ میں ان کا ذکر کہاں سے ملے گا؟ ایک ذکر حضرت حسین کا رہ گیا تو اس لیے رہ گیا کہ وہ شخصیت ہی اتنی بڑی تھی کہ ان کو غائب نہیں کیا جا سکتا تھا. باقی آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ جی جو جنگ آزادی لڑی گئی اس میں 300 علماء جو جنہیں پھانسی دی گئی ان میں سے ایک کا نام بتائیں مجھے آپ. کس نصاب میں، کس مطالعہ پاکستان میں، کس مطالعہ ہندوستان میں وہ پڑھائے جاتے ہیں؟ آزادی کی جنگ لڑی تھی نا. چلیں چھوڑیں اسلام کو ایک طرف رکھیں بھئی، چلیں ہندوستان میں تو ان کا نام ہونا چاہیے نا کہ ہندوستان کے باشندوں نے آزادی کی جنگ میں اتنی قربانیاں دی ہیں، ادھر بھی نام نہیں ملے گا. تو یہ تو کل کی، یہ تو تاریخ کے روشن ادوار کی مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو ان کا اگر نام نہیں تو مجھے بتائیں یزید کے دور کے لوگوں کا نام ملے گا آپ کو؟ اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کے دور میں جنہوں نے کوششیں کی ان کا نام ملے گا آپ کو؟ لیکن قرآن آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہی تو چاہ رہا ہے. یہی وہ اجنبی ہیں کہ جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اور یہ وہ سنت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے. اب آپ ایک اور اعتبار سے دیکھیں، یہ جو بات کہی گئی آپ نے فرمائی من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے میری ایک سنت زندہ کی، میں ایک نہیں کہنا، جس نے میری سنت زندہ کی جب امت میں فساد تھا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ایک یہ بھی ہے کہ بدری شہیدوں کا ثواب ہے. اب ہم نے سنت بنایا کس کو؟ ہم نے بنایا سنت مسواک کو. تو پھر سوال پیدا ہوا یار ایک مسواک کرنے سے بدری صحابی کا شہید ثواب، یہ حدیث ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے، غلط ہے، ادھر رکھ دو. لیکن میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اصل سنت یہ ہے، جبکہ امت میں فساد کسے کہتے ہیں؟ جب بے دینی ہو. فساد کسے کہتے ہیں؟ جب دین غالب نہ ہو. مفسد امتیں کون سی ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا؟ جو اللہ کی نہیں مانتے تھے، اپنی مرضی چلاتے تھے. آج اللہ کی مانی جاتی ہے یا اپنی مرضی چلائی جاتی ہے؟ اور مسلمان بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں حکمرانی کی سطح پر یا اللہ کی مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نکاح اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو، قانون ہماری مرضی کے مطابق بنے گا. کون اللہ کون رسول یہ آج کے دور میں نہیں چلا. 1500 سال پہلے چل گیا سو چل گیا، آج نہیں چل سکتا. یہی محمد بن سلمان کہے گا، یہی پارلیمان پاکستان کی کہے گی. فساد اور کس شے کا نام ہے؟ اس فساد میں جس نے کون سی سنت زندہ کی؟ اسلام کو زندہ کرنے کی سنت زندہ کی. اب آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ اس کو تو وہ ثواب ملنا چاہیے نا 70 شہیدوں والا، کیونکہ اس کا تو حوصلہ بڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے.
اس کو ماں باپ بھی کہیں گے کہ یار تمہیں کوئی غلط مولوی ٹکر گیا ہے، آؤ ہم تمہیں تعبیر کی غلطی پڑھاتے ہیں، اچھے عالم دین سے پڑھواتے ہیں تمہیں۔ اصل بیانیہ تو یہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ جوڑ لیں اس حدیث کو کہ جس میں فرمایا ایک شخص مر گیا، لیکن مرا اس حالت میں کہ علم حاصل کر رہا تھا۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، علم کی طلب میں تھا، موت آ گئی۔ علم اس لیے نہیں حاصل کر رہا تھا کہ دنیا کمائے گا، وہ علم اس لیے حاصل کر رہا تھا کہ لیحیی بہ الاسلام، کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ اسلام مرنا کا مطلب ہوا، اسلام غالب نہیں ہے تو اسلام مرا ہوا ہے۔ اب وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن اس کے لیے علم چاہیے، وہ علم حاصل کر رہا تھا، اسی میں مر گیا۔ تو فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اس شخص اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یہ احیاء اسلام اتنی بڑی بات ہے۔ اب آ جائیں پھر سمجھ لیں، مسواک کی سنت مردہ ہے؟ لوگ مسواک نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ داڑھی کی سنت مردہ ہے؟ لوگ داڑیاں نہیں رکھتے؟ حضور کے دور سے زیادہ داڑھیوں والے ہیں آج۔ نماز کی سنت مردہ ہے؟ پوری یقین کی بات ہے کہ حضور کے دور سے زیادہ نمازیں آج پڑھی جاتی ہیں۔ حج، سب سے بڑا حج جو حضور کے دور میں ہوا 1.25 لاکھ مجمع، آج کتنا بڑا حج ہوتا ہے جی؟ کورونا کے دور میں بھی اس سے بڑا حج ہو گیا۔ ویسے تو 35-36 لاکھ لوگ حاجی ہوتے ہیں۔ وہ کیڑی سنت ہے جڑی مری پئی ہے؟ ہر سنت کا سورج نصف النہار پر چمک رہا ہے، لیکن ایک سنت مری ہوئی ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگائی ہے۔ ان میں سے ہر سنت ایک موقع پہ شروع ہوئی ہے۔ نماز بھی ہمیشہ سے فرض تو نہیں تھی، لیکن سنت دعوت اور سنت اقامت دین پہلی وحی سے لے کر آخری سانس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمادم کی ہے، ہماتن کی ہے، ہماجہد کی ہے۔ وہ مردہ ہے، اس کی آج مسلمانوں کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اسلام کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اگلی بات بھی سنیے، جو یہ کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ کون سی سنت ہے؟ یہ بھی یہی سنت ہے۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دنیا میں کس سنت کی مخالفت سب سے زیادہ ہے؟ یعنی ہماری سمجھ کے مطابق دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ امریکہ۔ ہر سال امریکی بیچارے ہمیں راضی کرنے کے لیے، ظاہر ہے اللہ کو راضی تو انہوں نے نہیں کرنا، ہمیں ہی راضی کرنے کے لیے ہر سال وائٹ ہاؤس میں روزے داروں کو افطاری کراتے ہیں۔ جب وہ افغانستان میں تھے، ابھی بھی کوئی افغان ملے آپ کو، ان سے پوچھ لیں کہ رمضان میں مدارس کے اندر افطاری کا سامان ان کے فوجی کیمپوں سے جاتا تھا کہ یار کھاؤ پیو، ہم کہاں اسلام کے دشمن ہیں؟ تو اگر اسلام وہ ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں، تو اس کی دشمنی امریکہ کو کوئی بھی نہیں ہے اس سے۔ اور اس نے خود بتایا تھا بش نے، یہ جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے نا اسلام کا، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کو وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے، اس کو ہمارے اپنے حکمران بھی نہیں برداشت کر سکتے، اور خود ہماری خواہشات بھی اسی کے آگے جو ہے نا دم توڑ دیتی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے تعبیر کی غلطی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی افتراء نہیں ہے، یہ کوئی انشاء پردازی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا ایسنس ہے، جو فرائض کا اور ڈیوٹیز کا ہمارے سامنے قرآن مجید رکھتا ہے، جو اس منتخب نصاب کے ذریعے ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ طویل جو سمع خراشی میں نے آپ کی ہے، اس غرض کے لیے کی ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس جو قرآن حکیم کے مطالعے کا یہ منتخب نصاب ہے، اس سے گزریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پہ جو سوالات اٹھیں وہ ہم سے کریں، تاکہ اگر کوئی اشکال ہے تو وہ ختم ہو، رفع ہو، اس سے نئی جو چیزیں کھلتی ہیں۔ تو اصل مقصد اس ساری گفتگو کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق رکھیں کہ وہ ہمارا رہنما بنے، وہ ہمارا امام بنے، وہ ہمارا لیڈر بنے۔ اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ہر لیڈر سے کٹ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس کلام کے ساتھ جوڑ دے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.